اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الانعام ہے اور اس کی آیت نمبر 33 سے لے کر آج 50 تک کا ہم ترجمہ پڑھیں گے، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک جو ہے کیا فرماتے ہیں۔ بڑی دھیان سے سننے والی آیتیں، میں کہتا ہوں اتنے نکتے اور اتنی چیزیں بھی اخیر ہو گئی پڑھتے۔ آج دن کے وقت جب مطالعہ کیا میں نے کہا اللہ اللہ اللہ، یہ تو کوئی بے شمار خطبے ہی چاہیے اس کے اوپر، ایسا موضوع خدا نے چھیڑا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ رہے، آپ میری طرف دیکھیں، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، جب ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں سمجھے قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے، آپ کی غرض سے کوئی آ رہا ہے، کوئی کرسی اٹھا رہا ہے، کوئی نہیں آ رہا، کوئی پانی پی رہا ہے، آپ کو ادھر توجہ۔ میں جب قرآن سنا رہا ہوں نا، کان لگا کے سن لیں، ادھر ادھر کی نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا ہے اس کی خبریں ہم تمہیں دے چکے ہیں۔ تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی سے تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہذا نادان مت بنو۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں، رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواع ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جائیں گے۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، مزید یہ کہ وہ تو تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی قیامت کی آن پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا تم کسی اور کو کیا اس وقت پکارو گے؟ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر پھر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو کیوں بھول جاتے ہو؟ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور انہیں ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں، مگر جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی انہوں نے کیوں نہ عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے بھی ان کے اوپر خوشحالیوں کے دروازے کھول دیے۔ بڑا خطرناک کام کیا اللہ نے، یہاں تک کہ وہ ہماری عطاؤں میں کھو گئے اور مگن ہو گئے۔ ہم نے ان کو اسی مگن میں اچانک پکڑ لیا، اور اب ان کا حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے۔ ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ سن لو، تعریفیں تو سب اللہ کے لیے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور تمہاری سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو۔ دیکھو کس طرح ہم بار بار ان نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظریں چراتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ تم ہی ہوگے۔ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنا طرز عمل درست کر لیں ان کے لیے کبھی کوئی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو ہماری آیات کو جھٹلا دیں وہ اپنی نافرمانیوں کی سزا پا کر رہیں گے۔ اللہ اللہ، اتنی سخت آیات اللہ نے جو گفتگو فرمائی ہے، آپ اس کو دیکھیں تو صحیح، کیا اس کی تشریح کرنی اور کیا اس کی وضاحت اور تفسیریں بیان کرنی، آیتیں کھول کھول کے اللہ کا جلال برسرا جلال۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کلام ہوا اس کے اندر، نبی کے ساتھ دیکھیں، ابھی یہ محبوب کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کے، باقی جب ہم سے گفتگو ہوگی تو آپ دیکھیں کیا سلسلے چلیں گے۔ ابھی نبی سے گفتگو چل رہی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے اس کے ترجمے کا حق ادا کیا ہے، بڑا اچھا ترجمہ کیا، باقی وہ ترجمے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو اخیر کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک رد کیا ہے۔ پچھلا تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ پاک نے مختلف ردود کیے ہیں انسانوں کے، اور اس کے اندر اللہ پاک نے بتایا کہ یہ جو انسان کرتے ہیں ان کا بوجھ ان کے اوپر۔ یہاں پر ایک جو مینٹیلٹی تھی نا معجزے طلب کرنے کی، معجزے دیکھنے کی، معجزے دیکھ کر، کرامتیں دیکھ کر ایمان لانے کی، کرامتوں اور معجزوں کو دلیل بنا لینا، کسوٹی بنا لینا اور معیار بنا لینا، اس کی جڑ اکھاڑ کے رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے فرمایا یہ دلیلیں کوئی نہیں، کوئی معجزے اور یہ جتنی کرامتیں یہ دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ کل کو کوئی اور آ کے معجزے دکھا دے گا یا کہ تم کو اور کوئی دلیل کہو، جی بابا جی بتا دیتے ہیں، جب بندہ جاتا ہے ہر بات ہی بتا دیتے، دل کی بات بتا دیتے، انہوں نے بتا دیا تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں، ہاں جی وہاں گئے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ نے کہا یہ کام دنیا میں بڑے ہوتے ہیں۔ بات ہے کہ جو نبی آپ کو ہم نے قرآن دیا ہے نا، یہ ان چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ بتایا کہ یہ معجزے ہوتے کیا ہیں، کون لوگ اس کا مطالبہ کرتے ہیں اور کون لوگ ہوتے ہیں جو معجزوں سے متاثر ہوتے ہیں، اور پھر وہ نبیوں کو کس طرح تکلیفیں دیتے ہیں، اور کن صفات کے لوگ یہ معجزے مانگنے کے بعد اور دیکھ لینے کے بعد بھی وہ کیا بن جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ جو ہر وقت عذاب کی رٹ لگائے رکھتے ہیں نا تم سے کہ لے آؤ عذاب ہم دیکھ لیتے ہیں، فرمایا ان پر عذاب آ جائے تو یہ اس کے ساتھ کیا، یہ بڑی گفتگو اس کے اندر ہوئی، بڑی سیکوینس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ساری نا بات چلائی۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے شروع میں کہا قد نعلم انہ لا يحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ یہاں سے اللہ پاک نے بات چلائی، ہم آگاہ رہے ہیں، یعنی ہم خوب جانتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی، اللہ نے قد نعلم لگایا، اور یہ جب اس کے مضارع کے شروع میں قد لگ جاتا ہے تو پھر وہ قد جو ہے نا بڑا فائدہ دیتا ہے۔ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ بات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانا ہی چلا آ رہا ہے سارا قصہ۔ اس لیے اے پیارے نبی یہاں پر اللہ پاک نے کہا یہ اصل میں یہ تھا قد کننا نعلم، کہ یعنی ہم اس کو خوب جانتے ہیں، برابر یہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے۔ یہ کوئی آپ آج دیکھ رہے ہیں، میں اللہ وہ ہوں جو جب سے ان بندوں کی طرف نبی بنا کر بھیجتا رہا، میں اس کو پرانا ہی جانتا ہوں، یہ بڑے پرانے مجرم ہیں۔ اے نبی یہ تو آپ نے اب دیکھا ہے، اوہو یہ جب سے نوح علیہ السلام کا کام چلا ہے، جب سے آدم کے لڑکے آپس میں لڑے ہیں، اس وقت سے تیرے اللہ کے علم میں آپ جو حالات آپ کو پیش آ رہے ہیں یہ کوئی نئے حالات ہیں۔ داعیان حق کے لیے بڑی زبردست یہ چیز ہے، اس میں بہت سے داعیان حق جو دین کا کام کرتے ہیں نا، یہ نبی علیہ السلام کو جب پکارا جاتا ہے نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین کی دعوت دینے والے داعین کو بھی آئے گا جو اللہ کی دعوت کی طرف بلاتے ہیں۔ کل کو کوئی وہ بناتے ہیں جماعت اور خدا کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں، ان کو یہ سابقے پیش آنے، اس لیے دل چھوٹے نہ کریں،
کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہی ہے، اللہ نے کہا یہ کوئی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ پرانی عادتوں کے مالک یہ لوگ ہیں، یہ خواہشات نفس کے پیچھے چلنے والے۔ فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم خوب جانتے ہیں، ہمارے یہ بات علم میں ہے کہ یہ لوگ کیا رویے کرتے ہیں، یہ سب باتیں ہم دیکھتے بھی رہے ہیں، جانتے بھی رہے ہیں، اور ہم نے ان باتوں کے باوجود ان کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ کیوں؟ ہم نے نوٹس جو اطمینان رکھو، اس نوٹس نہ لینے میں یا ہم سختی کرنے میں یا عذاب بھیجنے میں، کوئی نہ بھیجنے میں کہ ایک حکمت مبنی ہے۔ جلد بازی ہے، میں اللہ نہیں کرتا بھی فٹافٹ کوئی فیصلہ لے لوں کہ جناب یہ آج ہی میرے علم میں آئی ہے، جیسے یہاں ہم لوگ کہتے ہیں او وزیر اعظم صاحب کے علم میں اب آئی ہے، ڈی سی کے علم میں اب آئی ہے، اس لیے اس سے فوراً نوٹس لے لیا۔ اللہ نے فرمایا ہم جو بھی نوٹس نہیں لیتے، یہ نہ سمجھنا ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ فوری کیوں ایکشن کیوں نہیں آیا اوپر سے، اس لیے کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں اس سے تم کو غم ہوتا ہے تو صبر کرو۔ اللہ نے فرمایا یہ آپ کو جو غم ہوتا ہے کہ یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اس غم کا اور ان کے استہزاء کا غم نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا اصل ہدف آپ نہیں، اس کا اصل ہدف ہماری کتاب ہے، اور یہ ہمیں تجھے نہیں نشانہ نبی بناتے، یہ مجھے اللہ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ نمائندہ ہے تو میرا، اس کتاب کو نشانہ نہیں بناتے، یہ مجھ پر بات ہو رہی ہے، یہ تیرے ساتھ کوئی استہزاء نہیں ہے، مذاق اڑاتے ہیں تیرا، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے، یہ تیرے ساتھ نہیں ہو رہا، ہو یہ میرے ساتھ رہا ہے، تو مجھے نوٹس لینا چاہیے نا، پہلے غصہ مجھے دکھانا چاہیے۔ آپ اپنا غم کر رہے ہیں، آپ ان ظالموں کو چھوڑ دیں۔ اللہ نے فرمایا یہ دراصل آپ کا نقصان بھی نہیں کر رہے، میرا بھی نہیں کر رہے، یہ ظالم دراصل اپنے نفس پہ ہی ظلم کر رہے ہیں، یہ مجھے جھٹلا کے ان کا اپنا ہی بیڑا غرق ہو رہا ہے، تیرا بھی کچھ نہیں جا رہا تو میرا بھی نبی کچھ نہیں جا رہا، نہ میری بادشاہی میں کوئی فرق آنا ہے تو نہ تیری عہدے میں کوئی فرق آنا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ تجھ کو نہ مانے تو پھر تو رحمت اللہ عالمین ہی نہ رہے، اور مجھ کو نہ مانے میں رب العالمین ہی نہ رہوں، نہ تیری رحمت اللہ عالمین میں فرق آئے گا تیرے عہدے میں، نہ میری رب العالمین کے عہدے میں فرق آئے گا۔ اگر فرق آئے گا تو ان ظالمین کے اپنے کردار میں فرق آئے گا جب خدا ان کو عذاب کے لیے دے گا۔ اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر خوب تسلی دی، فرمایا پیارے نبی میری جو سنت رہی ہے نا، میرا جو قانون رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ میں اس وقت پہلے دیکھتا ہوں کہ نبیوں کو ہر پہلو سے زچ کر دیا جائے، ستا دیے جائیں نبی، کوئی ایسا نہ ہو پہلو نہ رہ جائے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، معاشی حوالے سے بھی، ہیں جی اس کی ذات کے حوالے سے بھی، تیرے ساتھ کون سے، نوح علیہ السلام کو سب سے پہلا جب یہ تانا دیا گیا تو اس کو کہا نوح تیرے ساتھ کون سے بندے، یہ کمی کمین چند معاشرے کے لوگ ارذلین، کہا تجھے موچی تیلی لوہار معاشرے میں مانتے تجھے اور کوئی نہیں مانتا، نکے نکے پدے پدے لوگ، سبزی دینے والا، ہاں جی وہ فلانا کنجڑا، یہ موچی، یہ لوگ تیرے پاس بیٹھے، تانے تانے، یہ کیوں عمرہ کو اسلام کو نہیں ان کی توجہ آتی تھے بڑوں لوگوں کی، وہ عیش و عشرت میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کی ضرورت ہی کیا ہے، مطلب اگر ہم اسلام کو مانیں گے تو کتنے کروڑ کا ہمارے کاروبار میں اضافہ ہوگا، آپ ہمیں یہ فرمائیں، آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ کتنے کروڑ میں سے آپ نے ہم سے زکوٰۃ کے نام پر لے جانا ہے، صدقے کے نام پر، آپ کو تو ماننے کے بعد ہمارا گھاٹا بڑھ جانا ہے۔ اس لیے ان کی مینٹیلٹی سرمایہ دارانہ دنیا کے اندر عیش و عشرت کی ہے، آپ اس کے پیچھے نہ کرو۔ یہ اللہ پاک نے یہاں پر اس لیے بتایا کہ نبی آپ ہر پہلو سے ستائے جائیں گے، ٹھیک ہے، ہر طرف سے زچ کیے جائیں گے، اور آپ کو اس طویل مرحلے پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور اپنے دل کو روگ نہیں لگانا غم کا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ یہ جو جہالت کا لفظ ہوتا ہے نا، یہ عربی زبان میں علم کے تو مقابلے میں آتا ہی آتا ہے، یہ حلم کے مقابلے میں بھی آتا ہے، برداشت کر لینے کے مقابلے میں بھی آتا ہے۔ جہالت ہوتا ہے اپنے جذبات سے مغلوب ہو جانا، ٹھیک ہے نا، اسی لیے اللہ کے نبیوں کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی آپ نے اپنے جذبات اور خواہشات نفس کے ذریعے سے مغلوب نہیں ہونا۔ یہ جو اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر جو بتایا نا کہ
آیا پیارے نبی یہ ولیکن الظالمین، ان کو اللہ پاک نے یہاں پر قرآن اللہ نے فرمایا کہ آپ ان میں سے نہ ہوں کہ اگر یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو آپ مطلب اپنی جان کھو دیں گے. فرمایا یہ چھوڑ دیں آپ ان کو. تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو یہاں جٹلایا گیا اور اللہ کی مدد پھر آئی ان کے پاس، یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دعوت دین میں جذبات خیر سے مغلوب نہیں ہونا، جو حدود مطلوب سے آگے نہیں بڑھنا، یعنی ضرورت سے زیادہ پریشان نہیں ہونا دین کی دعوت دیتے ہوئے کہ اندر ہی گل گل کے مر جائے، یار یہ لوگ کیوں نہیں مانتے، یار یہ لوگ کیوں نہیں مانتے، میں نے منوانا ہے انہیں ہر حال. اللہ نے کہا ہٹ جاؤ، خیر کے جذبات میں بھی حدود ہی مطلوب ہے، حد میں رہنا ہے، خیر میں بھی ان کی خیر چاہنی ہے، جان نہیں دینی. جائیں جہنم میں، جہنم میں جانا چاہتے ہیں جائیں، میں نے راستہ روکا ہوا ہے، وہ نہیں بھرنی، وہ بھی تو بھرنی ہے نا. اللہ نے فرمایا ان تک صرف بات پہنچائیں. آپ کا یہ جو خیال ہے کہ نبی کے اندر چونکہ رحمت بھی زیادہ ہوتی ہے اور غیرت حق بھی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ نبی رحمت اور غیرت حق میں جب ذرا اس میں بھی بڑھنے لگا نا، اچھے جذبوں پہ بھی زیادہ حدود آگے جائے، تو اللہ نے کہا رک جائیں رک جائیں رک جائیں رک جائیں. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واپس کی لوٹیں، ان کے ساتھ یہ نہ کریں کہ آپ اپنی جان ہلکان کر دیں گے. ہم نے جی ان کو منوانا ہے، میں انہوں کو گھر چھڑ کے آؤں گا. نہیں 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 نہیں، فرمایا نہ، داعی حق کا یہ کام نہیں. داعی حق بڑا باوقار ہوتا ہے اور وہ ان کو یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی تم کرو، جو اذیتیں تم اس بات پر ہمیں پہنچاؤ گے ہماری تکذیب پر تو ہم اس پر صبر کریں گے. اللہ نے فرمایا بس اے نبی، اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. ہم نے قانون بنایا، آپ نے اس قانون کے تحت ہی چلنا. قانون کو بدل نہیں سکتے آپ، اور اگر آپ نے اس کو بدلنے کی بہت زیادہ کوشش کی تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا. کیونکہ ہمارا قانون تو صرف یہ قانون ہے کہ جو لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کو بتائیں، اور جو نہیں آپ کی بات سننا چاہتے اس پر آپ صبر کرنا ہے. آپ کہے ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ نہیں میری بات سننا چاہتے تو کوئی لازمی تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، آپ اعراض حق کر رہے ہیں، مجھ سے منہ موڑ رہے ہیں تو بھلے ہی موڑتے چلے جائیں، میں اس میں کیوں آپ خام خواب کے پیچھے پڑ کے دعوت دوں. ٹھیک ہے، یہ اس کے پیچھے پڑ کے دعوت دینے سے بھی جو ہے نقصان بہت ہوتا ہے. کسی زمانے میں بھی بہت پیچھے پڑ کے دعوت دینے کے لیے جاتا تھا، بہت پیچھے پڑ کے دعوت. یہ میں نے کر کے دیکھی، بندہ جب نیا نیا دین کا کام شروع کرتا ہے بڑی اس کو آگ لگتی، میں سارے جہان میں پھر پھر آؤں، ٹھیک ہے نا، پیچھے پڑ کے. وہ تو مولانا صاحب مرحوم نے ایک دفعہ جمعہ پڑھایا اور میں یہ ایک کالج کے اندر نوٹس بورڈ لگا ہوتا ہے نا لڑکوں کا کہ فلاں لڑکے سٹرک آف، کالج کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کالج میں امتحان اس طریقے سے شروع ہوں گے. ایک نوٹس بورڈ لگایا جاتا ہے باقاعدہ مین جگہ پر. پھر لڑکوں کا کام کیا ہوتا ہے، صبح آتے ہی سب سے پہلے اب وہاں پر نوٹس بورڈ پڑھتے ہیں، یار آج کون سا نیا نوٹس لگا ہے، کالج کے اندر نیا قانون کون سا جاری کیا گیا ہے، کون سی نئی جو احکامات آئے ہیں، کون سی نئی خبر ہے. یہ قرآن مجید جو ہے یہ ایک نوٹس بورڈ ہے، نبی لے کر آیا ہے. آپ لوگ یہ تو نبی جو ہے بطور تبرک کے، یہ تو نبی کا بڑا پن ہے کہ وہ آپ کے گھروں میں قرآن لے کر آ رہا ہے. کوئی واجب نہیں ہے ہمارے اوپر کہ ہم آپ کے گھروں میں جا جا کے قرآن مجید پڑھائیں. یہ تو آپ نے ہم پر کہا ہے نا کہ ہم نے اپنے بچوں کو اب قرآن مجید گھر پڑھانا ہے، اس لیے قاری یہاں آئے. جب سے قاری جانے لگا ہے بچوں کو گھر میں پڑھانے کے لیے، اس وقت سے قاری کی ٹکے کی عزت نہیں رہ گئی ہے، ٹکے کی عزت نہیں. جب جاتے لمبا سفر کر کے قاری صاحب سائیکل پر جاتے، بچے کہ آج ابو کہتے نہیں پڑھنا، بچوں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہا تھا، ہم فنکشن پر گئے تھے، یہاں جانا ہے، ہم بیزی ہیں، ہم نانوں کے ہاں جا رہے ہیں، دادوں کے ہاں جا رہے ہیں، نانوں تے دادو ہی لے ڈوبیاں انہاں سارے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ کسی کے داد کے تو کسی کے نان کے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں یہ سارے رل مل کے. کیوں کنجر خانے ہوتے ہیں وہاں پر جا کر، شادیاں میں شامل ہو رہے ہیں، ادھر ادھر ہو رہے ہیں، قرآن کو کوئی اہمیت نہیں. اس لیے جب سے مولویوں نے ہمارے مولویوں نے لوگوں کے گھروں میں جا جا درس دینے شروع کر دیں، جی میرے گھر میں درس ہوگا، میرے گھر میں، کیوں مسجد کا درس برا لگتا ہے؟ یہاں کیوں نہیں لاتے؟ اتنی حق سننے کا شوق ہے. اللہ کی مسجدیں کس لیے بنی ہوئی ہیں؟ کبھی نبی علیہ السلام سے نہیں آیا کہ رسول پاک نے مدینہ میں جا کر لوگوں کے گھروں میں درس دیے ہوں، کوئی نہیں. سیدھی بات میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں، جا جا کے درس ہو رہے ہیں، اس کے گھر میں اب ہو رہا ہے دعوت اس کے. یہ جیسے شیعہ جگہ جگہ مجلسیں اور سنی محفلیں کرتے پھرتے ہیں نا، میرے گھر محفل نعت ہوگی، ان کے مجلس حسین،
ہیں؟ آپ نے بھی درس قرآن کریں، مسجدیں بات کریں، مسجدوں میں آؤ سارے، آپ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کے مسجد، جو بیوی بچے مسجد سے بدک رہے ہیں اور آپ بھی ان کو بدکا رہے ہیں، وہ مسجد سے جڑیں گے کب؟ اسلام میں ادارہ صرف ایک مسجد کا ہی ہے جس میں آپ کو اسے جوڑنا پڑے گا۔ اگر یہ معیار ہے کہ جس بندے کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے نا، اور اس کا مسجد جانے کو دل کرتا ہے، کھنچ کھنچ کے وہ انتظار کرتا ہے ہر 8 دن کے بعد کہ یار جمعہ پڑھنے جانا ہے، درس سننے جانا ہے، سمجھے وہ بندہ نیکی کی طرف چل پڑا ہے۔ جس کا دل کھینچتا نہ لگا بندہ ہمارا آ رہا ہے، اٹریکٹ نہیں ہوتا، مقناطیس جس طرح اس کو کھینچ رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس کے دل کے زنگ نہیں لگا۔ مسجد ایک مقناطیس ہے، یہ اندر بیٹھی ہے، اس نے لوہے کو کھینچنا ہے، جو لوہا نہیں ہے نا اس کو نہیں کھینچنا، اس نے اس کو نہیں کھینچنا، اس کا دل تباہ ہو گیا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہے گھر میں آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، واٹس ایپ دیکھ رہا ہے، فیس بک دیکھ رہا ہے، نیٹ چلا رہا ہے، نیٹ فلکس دیکھ رہا ہے، کھاتا دیکھ رہا ہے، بنا کے اس کے اندر سب کو بیٹھا دیکھ رہا ہے، اس نے نہیں مسجد آنا۔ وہ اپنے ایمان کی خیر منا لے جس بندے نے مسجد آنے کو دل نہیں کرتا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ 7 بندے جو قیامت کے دن کہیں عرش کا سایہ نہیں ہوگا، ایک ان میں سے ایسا بھی ہوگا جس کا ہر وقت دل مسجد میں اٹکا رہا، اس کو سایہ نصیب ہوگا جنت۔ اللہ کا عرش کے نیچے کھڑا ہوگا، کوئی اس کو گرمی نہیں لگے گی، کھانے پینے کا اس کا فل پروٹوکول، اس کا انتظام، وہاں پہ بیٹھے ہوں گے جس طرح پنکھے چھاؤں کے نیچے بیٹھے، کچھ نہیں، کوئی ان پر سختی، حساب سے پہلے ہی کوئی سختی نہیں ہوگی۔ اور وہ بھی لوگ ہوں گے جن پر حساب سے پہلے ہی سختیاں چل رہی ہوں گی، تو وہ الگ بٹھا دیے جائیں گے 7 قسم کے لوگ۔ ان میں سے سب سے بہت مشکل، وہ 7 منزلیں طے کرنی بہت مشکل ہے، لیکن میں نے اس کے اندر 2 ایک ڈھونڈی ہیں۔ ایک تو اللہ کے لیے پیار کرنا کہ اس بندے سے مجھے اللہ کے لیے محبت ہے، آپس میں جو آپ بیٹھتے ہیں نا یہاں ایک دوسرے کو لے کے آتے، آؤ یار درس سننے کے لیے چلے، تم بھی مسلمان بھائی ہو، میں بھی مسلمان بھائی ہوں، تیرا بھی اللہ ایک تے میرا بھی اللہ ایک، ہم دونوں سکے بھائی، یہ بندے بخشے جائیں گے۔ ایک دوسرے کا پتہ لینے کے لیے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ یار میرا مسلمان بھائی ہے، دیر ہوئی مجھے ملا ہی نہیں، میں اس کا پتہ کروں، اس کا ٹیلی فون کروں۔ یہاں کام پڑھنے پہ فون ہوتا ہے، اگر کوئی یاد آ بھی جائے نا تو یاد آتا ہے سعید نہیں آ رہا آج کل، تو سعید سے ویسے بھی کہا سعید یاد آیا ہوتا ہے کسی کام کی وجہ سے، پھر فون کر کے کہتا ہے سعید تو کافی دیر تو آ نہیں رہے تم، تو میں نے کہا میں پتہ کر لوں، اس کے بعد کام بتاتا ہے۔ وہ نہیں، خالص پتہ ہو کہ میں نے صرف اس لیے رشتہ داروں کو فون کرتا ہے کہ میرے رشتہ دار جو ہے نا مسلمان بھائی، مجھے پتہ کرنا چاہیے کہ آج کل ان کے کیا حالات، ایک وہ اور ایک یہ کہ جس کا ہر وقت مسجد میں دل اٹکا رہا ہے، دل مسجد کی طرف کھینچتا ہے، اس کا وہ بندہ مومن ہے، اس کو عرش کا سایہ انشاءاللہ۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں نوٹس بورڈ ہے، آپ کو آنا پڑے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بلائیں دین سیکھنے کے لیے۔ ان کے پاس اگر نبی آ کے ان کو دین بتا رہا ہے، ابو جہل کو ان سب لوگوں کو دین بتا رہا ہے، یہ تو نبی کی بڑا پن ہے کہ نبی ان کو جا کے دین بتا رہا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خیال گزرا کہ یار یہ جو لوگ ہیں یہ دین کو قبول نہیں کرتے اور یہ دین کو نہیں مانتے ہیں، تو مجھے چاہیے کہ میں ان کو دین کے لیے کچھ ان کے لیے اس طرح کروں کہ کوئی ایسا کام کر جاؤں ان لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ کوئی معجزہ ان کو ہو جائے۔ اللہ 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 اللہ، اللہ بھی اللہ ہے بھائی، اللہ پاک تو کسی کی نہیں مانتے، وہ تو بھائی توبہ 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 توبہ۔ نبی یہ جو کچھ پچھلے رسولوں کو پیش آیا وہ ہم تجھے بتا چکے ہیں، تجھے پہنچ گئی خبریں، ہم نے تجھے پچھلے وہ جو نبی علیہ السلام یہ قصے جو بیان ہوتے ہیں نا، یہ رسول اللہ کے علاوہ جو اور قوموں کے قصے بیان ہوئے، یہ رویے ڈسکس کیے عوام کے، جس عوام کے غم میں آپ کے سیاستدان، دینی اسلامی جماعتیں جتنی بھی ہیں نا، یہاں سے لے کے جتنی نیشنل اور نان نیشنل جماعتیں سارے غم میں گم جا رہے ہیں، عوام بہت پریشان ہے، عوام بڑی ایسی ہے، عوام کا نام بالو مزل، بدماش اور غنڈی عوام کے لیے آپ روتے ہیں، ان کے لیے آپ روتے ہیں۔ میرا دل جو ہے نا عوام کے لیے بڑا تڑپ رہا ہے۔ اللہ نے ساری عوام پکڑ کے غرق کر دی، قوم ہود کی عوام، لوط کی عوام، سب عوام، عذاب ہی عذاب عواموں پر بھیج دی۔ نہیں تو اللہ صرف اس وقت کی عمرہ پر عذاب بھیجتا، کیوں نہیں اس وقت کی صرف عمرہ پر جا کے عوام بیچاری بولی بالی، اس کو تو پتہ ہی نہیں، عوام گنڈی ہوتی، نشئی ہوتی، یہی سارے حکمران گندے مندے یہی لاتی ہے اور یہی حق والے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کرتی۔ اس لیے عوام کو چھوڑیں، جو لوگ اس طرح کے نظریے کے قائل ہیں ہم نہیں مانتے ان کو، قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں،
یہ آپ لوگ کا قوم پیپلز جو ہے نا، ان کے پیچھے لوگ تڑپ رہے ہیں جی، لوگ مر گئے بھوک سے، لوگ مر رہے ہیں اپنے کرتوتوں سے مر رہے ہیں، نہ مرے لوگوں کو کس نے کہا ہے؟ لوگ خود لوگ سسک سسک کر مرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا اپنا ہی دعویٰ ہے، خوش ہوتے ہیں سسک سسک کے مرنے سے، ان کو مزہ آتا ہے، خود اذیتی میں مزہ آتا ہے۔ بعض پیشنٹ اس قسم کے سائیکالوجی ڈسکس کرتی ہے اس کے ساتھ کہ ان کو اپنے جسم کو سگریٹ لگانے میں، بجلی کے جھٹکے لگانے میں، تھپڑ مارنے میں مزہ آتا ہے اپنے آپ کو نا۔ ڈپریسو لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شخصیات اور فطرتوں کو مسخ کرنے کے بعد خود اذیتی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی اپنے آپ کو اذیت دیتے نہیں؟ دیتے ہیں، بڑی بڑی اذیتیں دیتے ہیں اپنے آپ کو، بڑے آرام سے دیتے ہیں۔ آپ کا ایک لڑکا ہوتا ہے، وہ آپ کو تنگ کرتا ہے، کری جاتا ہے کری جاتا ہے کری جاتا ہے کری جاتا ہے، باہر والا بندہ کہتا ہے یار تجھے لاکھ کیوں نہیں کرتا؟ ٹھیک کرا میرا پوتوا نا، تو اللہ کہتا بس پھر ٹھیک ہے پوتا تو چلو کرو، بسم اللہ کرو، ہے لو مزے اس بیوی کے کی کرو جی، بیگم کڈی تھی نہیں جاندی، اللہ نے کہا پا رکھو میرے نو، رکھو اس نافرمان کو اپنے گھر میں۔ نجائز تم نے شروع میں رکھا ہے، اسلام نے طلاق کا ایک آپشن رکھا ہے، ایسی اور کفارہ کر دو جو تمہارے ساتھ دین کے ساتھ چلتی نہیں ہے، نہیں یہ رکھنی ہے اندر، اپنی اذیتیں لے کر آپ رہتے ہیں۔ سوسائٹی بلا وجہ تباہ نہیں ہوتی، سوسائٹی جب آپ اس کو اسلام کے قوانین کے ساتھ نہیں چلتے، جب آپ کہتے ہیں اسلام اتنا بھی سخت نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں اتنا بھی نرم نہیں ہے جتنا آپ نے بنا لیا تردم والا بنا، اس کو چبنا ہے، یہ کوئی نہیں اسلام مانتا۔ تو یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہوئے ان کا برا علیہ کا ارادہ ہوں، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کا نہ ماننا آپ کو گراں گزر رہا ہے اور آپ کو نہ بڑی تکلیف فیل ہوتی ہے کہ یار یہ لوگ مانتے کیوں نہیں، اور آپ کو بہت ہی پیار آ گیا، آپ رحمت میں حد سے زیادہ بڑھ گئے، تو فرمایا فَإِنَّ اسْتَطَعْتَ، تو آپ میں اگر کوئی قوت ہے، ان تبتغی نفقاً فی الارض وسلماً فی السماء فتاتیہم بآیۃ، اخیر ہو گئی، یقین جانو یہ نبی کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، نبی کے ساتھ باتیں، میں تو آیتیں پڑھ کے کام گیا بھی اللہ وہ ہے، یہ دیکھے جلال آ رہا ہے، آپ کو لگا آیت میں، اگر آپ کو ان سے زیادہ پیار ہو گیا، مجھ سے زیادہ، تو جائیے زمین میں سے کوئی سرنگ کھود لیں جو ان کے لیے عجیب و غریب قسم کی شے ہے، پہاڑ میں سرنگ کھود کے دکھا دیں ان کو، پہاڑ میں سرنگ کھودنا کوئی آسان ہے؟ فرمایا سرنگ بنا کے ادھر سے ادھر ان کو اپنا موجہ دکھا، کوئی ایسا ڈرل لگا کھول لے، اور سلمن فی السماء، یہاں نیچے سے لگا کے آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھ کے میرے سامنے اوپر آ جا، خود ہی سیڑھی بنا اور خود ہی سرنگ بنا، اور لا ان کے لیے کوئی نشانی۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا تو کہتا نبی تیرے دل میں خیال ہوتا ہے کہ کوئی معجزہ ہی دکھا کے ان کو ٹھیک کر لوں، فرمایا رک جا نبی رک جا، رحمت للعالمین کی ایک حد ہے، آگے رب العالمین شروع ہو جاتا ہے، رحمت للعالمین کی حد ہے، رب العالمین کی پھر آگے کام، نبی کی ایک حد تک، بس یہاں پہ رک جائیے، آپ پیغمبر ہیں، میرے نمائندے ہیں، مزید کوئی بات اب آپ نہیں کریں گے، اب فیصلہ میرے سامنے آ گیا، اب میں کروں گا، معاملہ حد سے بڑھ گیا، چھوڑ دیں آپ اس کو، پیچھے چلے جائیں، اب میں کروں گا اس سے بات، یہ کیسے ہوتی ہے؟ دیکھ لیں یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی معجزہ، ہر وقت معجزے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، ہاں جی، یہ معجزوں کے رد فرمایا معجزے دلیل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصل دلیل نہیں ہے، یہ تو جب قومیں بالکل آوارہ ہی ہو جائے جھٹلانے پر آئے، معجزے تب دلیل بنا کر لگتے ہیں، فرمایا معجزے دلیل ہے، اگر معجزہ یہ معجزہ ہوتا ہے زبردستی منوانا، آپ کا دل نہیں مانا، آپ کو کرامت دکھائی، آپ مان گئے، سارے دلائل آپ نے چھوڑ دیے بھی یہ شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے، کچھ نہیں، بابا بے نماز ہے، ہر وقت ننگ دڑنگ بیٹھا رہتا ہے، ہاں جی، بابا جی کوئی قمیض نہیں ڈالتے، آپ کہتے سارے بھنگڑا پاؤ رل کے جڑا نہیں پائے گا وہ ایسی کی تیسی، ہاں جی، نوری بوری کی سرکار بنی ہوئی ہے، اللہ نے فرمایا، وہ کہتا جی ہم گئے بابا جی نے ہاتھ لگایا بندہ ٹھیک ہو، اللہ نے فرمایا یہ دین ہے، یہ ہندو جوگی دکھا لیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ یہ مظاہرے کر لیتے کوئی قوتوں پر پا کے، اس طرح تو کل کو مسلمانوں کو کوئی بھی کھینچ کے لے جائے گا،
اگر یہ معجزے دکھا کے زبردستی ایمان داخل کرنا ہوتا، اللہ اللہ ولو شاء اللہ لجمعهم علی الہدی فلا تکونن من الجاہلین۔ اللہ اللہ اللہ، اگر ان کو زبردستی ہی ایمان لانا ہوتا تو اللہ کے تو ہاتھ میں دل اور دماغ ہے، اللہ زبردستی ان کے اندر ہدایت ٹھوک دیتا۔ نبی تیرے معجزے اور تجھے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں آپ ہی ان سے بات کر کے زبردستی ان کا سافٹ ویئر ہی چینج ہوتا۔ کبھی خیال ہی سافٹ ویئر ہی چینج ہو جائے نا آپ کا جنت میں جا کے، وَلَا تَجْعَلْنَا فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ، جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم سافٹ ویئر چینج کر دیں گے، ان کے دلوں میں کوئی کینہ نہیں ہوگا، کوئی بات ایسی نہیں ہوگی۔ فرمایا ہم بدل کے رکھ دیں گے سارا کچھ، برائی کا خیال بھی نہیں وہاں پر آئے گا۔ فرمایا یہ سافٹ ویئر ہم ہی بدل دیتے، ہم نے ان کو مجبور اور مقہور اور جبر کر کے ان کو دین بتاتے ہیں۔ یہاں جبر کا رد ہو گیا جی، اللہ نے کیوں کیا، میں ایسا کیا، مجھے اللہ نے میری مرضی کے کہتا بندہ بغیر، مجھے کہتا میری مرضی کے بغیر پیدا کیا، اللہ کو کوئی حق نہیں تھا مجھ سے مرضی کے بغیر۔ میں نے کہا بالکل کوئی حق نہیں تھا، یہ پکڑے چھری، یہاں لے لے بندوق، کام دو ہے، یا تیسرا کام اور زہر ہے، بجلی کی تار ہے، ہاتھ لگائیں چھری سے گلا کاٹیں، زہر پیئیں مر جائے، اللہ کے بڑے اوکھے، وہ کوڑے کو پیتے نہیں جاندے، پھر بات چل جائے کوڑا جواب کر لیں دے، مڑ کے جواب کوڑا لے نہیں جی تُس تو بڑے کڑوے ہو جی، آپ نے جو کڑوا پن اگلا ہے، آپ نے تو زہر اگلا ہے، میں نے تو صرف نیم کا پتہ منہ میں ٹھونسا ہے۔ ہاں یہ اللہ پاک فرماتے کہ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا نبی اگر آپ نے یہ کیا فلا تکونن من الجاہلین، ترجمہ تو خوفناک ہے، میں آپ کو کہیں فلا تکونن من، آپ جاہلوں میں سے نہ ہوں۔ نبی کے ساتھ گفتگو ہو رہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا اسلائی نے کر دیا، مولانا مودودی نے کیا، اور آپ نادان نہ بنیے۔ مولانا اسلائی نے کر دیا بھی آپ جو ہے وہ بے صبرے نہ ہوں، نہ ہو جانا اس بے صبرے پن میں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا بیٹے کے لیے اگر تم نے دعا کی میں تجھے جاہلوں میں سے کر دوں گا، وہاں پہ ڈانٹ دیا، اللہ میرا پتر اللہ کا بند کر، نبی جلال آ گیا، دعا نہ کری اس لڑکے کے لیے، اس نے جو زمین پر قہر ڈایا ہوا اور تیرے ساتھ نفاق کرتا رہا، اوپر سے تیرے سے ابا جی میں آپ کے ساتھ دعوت دین میں ساتھ ہوں، اندر جا کے کافروں کو اطلاع دیتا ہے کہ میرے ابا کا دماغ خراب ہوا ہے، تیرے ساتھ تو اس نے کھیل کھیل لی ہے، جو میں نے عذاب دے کر اس کو پھینک دیا پانی کے اندر ہے، یہ میں نے ایسے ہی ڈبویا۔ فیصلے میرے جب میں کر رہا ہوں نا فیصلے، تو اس میں مجھے جاہل نہ سمجھ بھی اللہ کو اللہ میرا پوت تجھے غلطی ہو گئی لگ گئی، یا اللہ تو زیادہ ہی غصے میں آ گیا ہے تو تجھے نہیں پتا چل رہا کہ جو آیا اس کو پیس دیا، رگڑ دیا درمیان۔ اللہ نے کہا ایک ذرے ذرے کے حساب سے میں عذاب دیتا ہوں، بھی اتنے ذروں کو لپیٹ میں لانا ہے، اتنوں کو نہیں لانا، مجھے جاہل نہ سمجھ، اپنے آپ کو سمجھ۔ تقدیر کے فیصلوں میں یا اللہ تو نے یہ ظلم کیوں کیا، بچے مار دیے اللہ تو نے ایسے، ننے ننے بچوں، اللہ نے کہا آرام نہ بیٹھ جا، جس دن تیری میں نے پکڑ کر لی تو چل جائے گا میں نے بچوں کو کیوں پکڑا، بڑوں کو کیوں پکڑا، ہر بات تجھ پہ اوپن کر دی، تو خدا نہیں ہے، تو میری کائنات میں میرا شریک نہیں ہے کہ ہر بات تجھے اوپن کر کے میں اپنا سیکریٹ بتاؤں بھی میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ شہنشاہ معظم صرف حکم دیتے ہیں، اور رعایا کا اور افواج کا کام ہے اس پر عمل درآمد کرنا، اس کے آگے ایکسپلینیشنز، اس میں اللہ کے احکامات کے اندر کیا اسرار و رموز ہے، تیری شکل اور عقل اتنی ہے تو اللہ کے اسرار و رموز اور حکمت ان کو سمجھ سکے۔ جتنے بتا دیے چپ کر کے مان، جتنے نہیں بتائے وہ بھی کہا اللہ جیسے وہ تو نے مجھے بتا دیے اطمینان ہے، ایسا ہی مجھے اس پر اطمینان، اس کو کہتے ہیں غیب پر ایمان لے کے آنا۔ میرا پتر کیوں بیمار ہے، یہ کاشف صاحب کیوں بیمار ہے تو اللہ نے صحیح کیے، تجھے کیا پتا کاشف کیا کرتا ہے، اللہ نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ پکڑے بندے کو، بندہ تو ہو جائے آپ میں سے باہر، ہے جی، یہ گرفتیں اللہ کی ہیں، یہ پکڑے سونے رب کی ہیں، اس پہ اعتراض اتروز کسی کا نہیں بنتا۔ جس نے کسی نے اعتراض کیا جائے توحید کا پہلے جا کے چیپٹر ختم کر کے آئے، پھر اس پہ بات ہوگی۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ زورا زوری کا کام ہوتا، زبردستی بنوانے کا کام ہوتا
تو اللہ ان کا سافٹ ویئر ہی بدل دیتا، ان کو ادھر سے ہی اندر سے اس طرح کا کام کیا ہوتا کہ یہ کبھی اور کچھ کہہ ہی نہ سکتے کچھ کریں. اس لیے وَلَا تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ پاک نے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ان کے لیے جو ایمان کی راہ پسند کی ہے وہ راہ ہے اپنی کان، آنکھ اور عقل تین کو استعمال کرنا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جمعہ پڑھایا تھا میں نے، اس میں بھی تین چیزیں آئیں، کان، آنکھ اور عقل. فرمایا دین کا معیار کان، آنکھ اور عقل ہے. یہ جس کی بند ہو جاتی ہے سمجھو اس کا سب کچھ ہی بند ہو گیا، اور یہ جس کی کھلتی ہو، یہ دنیاوی طور پر بھی آپ دیکھ لیں، جس کی یہ تین چیزیں ہی نہ ہوں اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہے، فارغ ہے. عقل نہیں تو کہتا پھر موجہ ہی موجہ، اس نے تو سوچنا ہی نہیں ہے، بے ذمہ دار ہے. آنکھیں نہیں تو آپ کہتے ہیں یہ آدمی کس طرح سڑک کراس کرے گا. بھائی آپ اندھے آدمی کو کبھی آپ نے نوکر رکھا ہے؟ چلو اندھا نہیں تو بہرے کو رکھا ہے. اندھا تو چلو کچھ سنتا ہے، بہرا تو ویسے ہی حکم سننے کے لیے یا حکم دینے کے لیے اندھے سے بھی بندہ کام کروا لیتا ہے. اندھا بھی اٹھ کے کوئی اس کو سن تو رہا ہو. جس جنون پاگل ہو چکا ہے اس کو بھیج دو پاگل خانے میں. وہ کام فرمایا تیرے رب نے ایمان کے لیے جو راہ پسند کی وہ عقل کے زمین اور آسمان پر یہ معجزے طلب کرتے پھرتے ہیں. معجزہ کوئی ایک میں نے بنایا، یہ کائنات کل کی کل خود اپنی ذات میں معجزہ ہے. جا جا کر دیکھ سارے تجھ کو معجزہ. تیرا جسم نہیں معجزہ، تو چھوڑ کائنات. تو نے کہا تو کہتا جی میرے پاس پیسے نہیں میں مری دیکھ کر آؤں. فرمایا اپنے اندر دیکھ، تیرے اندر ہی مری، نران، کغان ہے، امریکہ افریقہ جا کر کہ انسان عالم اصغر ہے اور کائنات عالم اکبر ہے. اندر ہی ایک دنیا واد انسان، اسی کے اندر ندیاں، نہریں، پہاڑیں سب اس کے اندر چل رہے ہیں. ہر شے جو باہر دنیا کے اندر دیکھنا چاہتا ہے اس کے اندر نور، سورج، چاند، ستارے سب اس کے اندر پھیلے ہوئے. دیکھتے ہیں صوفیہ کے بعد جو اللہ کے مرشدوں کے پاس گھومنے پھرنے آتے جاتے رہتے ہیں، میں ان کو جگہ جگہ پہ بتاتا ہوں آپ دیکھو کیا نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. ایسے لوگ 20-20 سال مرشدوں کے پاس جا کر بیٹھے رہتے تھے، 30 سال نکلتے نہیں تھے خانقاہوں سے. اب یہ تو بندے کہتے ہیں جمعہ درس سننا کوئی نہیں، ٹائم پر ہم نے آنا نہیں، اس لیے تو مرشدہ سانو لا ٹیکے دو گولیاں نیارو باندھے نیارو بیانے حق تے نیارو بیانے جڑا باطل سب سمجھ آ جائے آؤ تگڑے ہو جائیں کے. وہ نہیں آنا. قرآن ایک لمبا پروسیس مانگتا ہے، تدبر کا، تفکر کا، تفہم کا. اس میں غرق ہونا پڑ جاتا ہے. علامہ اقبال غرق ہوا، مودودی اصلاحی غرق ہوئے، فراہی اس کے اندر غرق، اور بڑے بڑے ابن کثیر غرق، ابن تیمیہ اس کے اندر غرق، امام بخاری غرق، ابو حنیفہ رحم اللہ غرق ہیں، نبی کے صحاب آل سب غرق. قرآن ہی پڑھی جا رہے، قرآن ہی پڑھی جا رہے. کسی نیک بندے کا مجھے دنیا میں دکھا دے اسلامی تاریخ میں کہ اس نے 2 کام چھوڑے ہوئے، یا وہ نماز کا شدائی نکلے گا یا قرآن کی تلاوت کا شدائی. 2 باتوں سے باہر نہیں نکلے گا. بس 2 دنیا کے اندر کام میں نے دیکھے ہیں. اللہ کے ولیوں کی 2 نشانیاں ہیں، یا وہ نماز پڑھا ہوگا نفل 1,000 رکعت بھی لوگ پڑھتے رہے. کتنی؟ 1,000 رکعت. ہاں جی. یا وہ قرآن مجید میں غرق ہوگا. تیسرا کام ہی کوئی ادھر یا فیس بک میں بڑھیا ہے یا واٹس ایپ میں بڑھیا ہے. یہ بھی 2 ہی کام کر رہا ہے، ادھر وہ بھی 2 ہی کام کر رہا ہے، یہ بھی 2 ہی کام کر رہا ہے. لو 2 ہی کام ہے اور کوئی کام نہیں. ادھر بھی کوئی 2 ہی کام ہے، کوئی کام نہیں. بس آپ دیکھ لیں پھر کہنا میں دونوں کام وہ کر رہا ہوں اور میں جنت جا رہا ہوں. یہ تو شیطان اس کو، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اس چیپٹر میں ہمارا ایک قانون ہے، ایک آئین ہے. آپ دعوت دین دیتے وقت آپ کی نظروں سے وہ قانون اور آئین اوجھل نہیں ہونا چاہیے کہ معجزے دکھائے جائیں. ہمارا جو قانون ہے وہ عقل سے کام لینا ہے، آنکھوں سے کام لینا ہے، کان سے کام لینا ہے. ہمارا قانون معجزوں سے کام لینے کا نہیں ہے. اس لیے جب آپ دعوت دے رہے ہوں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نگاہیں اپنی جذبوں کی طرف اٹھنے کی بجائے ہمارے قانون کی طرف اٹھنی چاہیے. اللہ ایموشنل بلیک میلنگ نہیں چلے گی. نو، قانون جو میرے قانون کو پامال کر رہا ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. اس لیے نبی نے کہا، اللہ فرماتے ہیں جب زمین پر ایک حد جاری ہوتی ہے نا،
زانی کو کوڑے لگتے ہیں اور چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. فرمایا وہ ایک حد جو ہے 40 سال رحمت کی بارش ہوتی رہے نا، وہ اس سے افضل ہے اللہ کے نزدیک. اس ایک حد سے لاکھوں کروڑوں بندے سیدھے بندے کے پتر بن جانے سارے. فرمایا اللہ کو خوشی ہوتی کہ 40 سال رحمت کی بارش ہوتی رہے نا. رحمت کی بارش سوچ لے کیا ہے، زحمت کی نہیں، رحمت کی بارش. پھول اگے، زراعت ہی زراعت ہو جائے، جگہ ہی جگہ پھل ہو جائیں، کھانے کی چیزیں رلتی پھرے، پانی کی کمی کوئی نہ رہ جائے، جل تھل سبزی ہوں، موسم ہر وقت اچھا رہے. فرمایا 40 سال اللہ مسلسل رحمت کی بارش برساتا رہے نا، اس سے بھی افضل ہے کہ کسی چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. دنیا سکون سے تو بیٹھے گی؟ زانیوں کو کوڑے لگا کے اور سنسار کر کے ختم کر دیا جائے، کروڑوں عورتوں کی عزتیں بچ جائیں گی اور کروڑوں ماں باپ آسانی سے جی سکیں گے. یہ ہمارے حکمران جو اٹھے ہیں یہ معیشت سیدھی کرنے کے لیے نا رحمت کی بارش کے پیچھے پڑیں گے. جو اصلی رحمت کی بارش اللہ نے حدود اللہ نافذ کی ہے وہ اس کے پیچھے کوئی پڑا ہی نہیں. اس پر اللہ پاک نے یہاں پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کالا وکالو، اس لیے نبی آپ اس کے اللہ کے حوالے کریں، یہ قیامت کو اٹھیں گے، سارے مسئلے کھل جائیں گے، ان کے پیچھے اپنے آپ کو غموں میں مبتلا نہ کریں. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ اللہ اللہ، یہ کافر وہ کالو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ کی طرف سے کوئی ہم پر معجزے اترتے. تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ معجزے اتارنے پر بڑا ہی قادر ہے. معمولی سا تو کام ہے، قادرون، کام دیکھیں، باتیں اللہ تعالیٰ کی. میں کہتا ہوں یا اللہ آپ بات کرا تو فرماتے کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جو معجزے نازل نہیں ہو رہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ قادر نہیں ہے. فرمایا نبی علیہ السلام آپ ان کو یہ نہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ معجزے ہم پر کیوں نہیں اترتے. فرمایا کہو نشانی اتارنے کی قدرت تو میں پوری رکھتا ہوں، مگر یہ جو نشانیاں مانگ رہے ہیں نا یہ بہت بڑی نادانی میں مبتلا ہے، جہالت میں مبتلا ہے. نشانی اترنے کے بعد میں کیا ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ پھر نشانی تو بن جانی کے لیے عذاب، وہ کرامت نہیں ہونی، کرامت مانی نہ نا. پھر میں ان کا تیا پانچا جو کروں گا اور پھر دیکھنا تم. صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا نشانی اتارو. فرمایا کیا؟ پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور اونٹنی بھی گابن نکلے حاملہ. نوح علیہ السلام نے کہا نہ نشانیاں مانگی جاؤ، کام خراب ہو جانا ہے. نہیں 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 نہیں، ہم یہ چاہتے پہاڑ سے اونٹنی نکلے. پہاڑ چو اونٹنی کاٹے، اس پہاڑ چو اونٹنی کاٹے، اس پہاڑ چو اونٹنی کاٹ، اسی گھر بنا لیا پہاڑ کھود کے پہاڑ سے اونٹنی نکل. اللہ کے نبی نے کہا ہٹ جاؤ، نکل آنی ہے، کام بڑا، تم سے نشانی برداشت نہیں ہونی. نہیں جی کون؟ حکم ہو گیا، سارے اکٹھے کر لیے. نکل. پھر اللہ نے کہا دیکھ پہاڑ کے اندر سے، اس دیوار کے اندر سے اونٹنی کا بکری کا بچہ باہر نکلا ہے. پہاڑ کے اندر سے اونٹنی آ گئی اور تھی بھی گابن حاملہ. کسی اونٹ نے اس کے ساتھ جفتی نہیں کی. دو معجزے دکھائے، اونٹنی کا پیدا ہونا اور اونٹنی بھی حاملہ کا پیدا ہونا. آ گئی اونٹنی باہر، پانی پیتے تھے کنویں پہ، ایک دن وہ پیے ایک دن وہ پیے، بن گئی ازمائش، اخیر قتل کر دیا. اللہ نے کہا نبی ٹائم دے دے، 3 دن کھا لو خوب، رج رج کے مستیاں کر لو، چل نبی اپنے. پھر ہم نے ایسے کر دیا گیا زمین پر وہ تھے ہی نہیں، پہاڑ پڑے رہ گئے، محل پڑے رہ گئے، سب کچھ. اللہ نے فرمایا لا یعلمون، ان کو تو خبر بھی نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ، ولکن اکثرہم لا یعلمون. قدرت کے مظاہرے میں دکھا کے پھر چپ کر جاؤں گا؟ مجھ سے آپ تم پوچھتے بتا تو کائنات کا مالک ہے کہ نہیں ہے، تو میں بعد میں نشانی دکھا کے ہم نہیں مانتے، بے شک تو نے نشانی دکھا دی. فرمایا اچھا مذاق کیا میرے ساتھ ٹھٹھا کیا تم نے، مجھے استہزاء کیا، میری شان. تم نے کہا کہ تم میں کیا کر سکتا، اگر میں یہ کر سکتا تو تمہیں یہ نہیں پتا میں تمہارا کچومر بھی نکال سکتا ہوں. اس کے بعد فرمایا یہ ان کو پتا نہیں یہ مانگ کیا رہے ہیں، یہ تو اپنی تباہی مانگ رہے ہیں، تباہی مانگ رہے ہیں. پاکستان بھی جو ہے یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے،
آپ نے رو رو کے مانگی، یا اللہ سانو آزادی دے دے، 150 سال ہو گئے سی تنگ پے ہیں، فلانا ڈمکانا یہ وہ فلانا. اللہ نے آپ کو قائد اعظم بھیج کے پاکستان بنا دی. چلو لے لو پاکستان، چلا لو وطن دے سے چلائیے، تنگ آ گئے ہم، یہ آ گئے، الگ لے لو. اب وہ سارے علیہ السلام کی اونٹنی سنبھالی نہیں جا رہی. اس کے ساتھ ہو رہی زیادتی، اسلام کے نام پہ لے کے، خلافت کے نام پر لے کے جمہوریتیں چل رہی، مزے میں لبرل سیکولر کنجر منجر جو حکمران آ کے کٹھے آپ ووٹ دیتے ہیں، بس آ گئی تباہی نزدیک. ہر وقت کرتے رہتے ہیں جی او نہیں جی یہ بچنا ہے، یہ رہنا ہے، یہ اللہ نے بنایا اس لیے. مدینہ نہیں بچا، تیس نیس ہوا کہ نہیں یزید کے دور میں، مسلمانوں نے حکومت بدلی، اللہ نے مدینہ اجاڑ دی، مکہ اجاڑ دی. جہاں نبی کا روضہ اپنا گھر وہ نہیں رہنے دیے. ادھر یہ اصل میں یہ خراب یا آپ کو ان باتوں نے کیا بھی اس کا کچھ نہیں، یہ بچنا ہے، یہ اس کا کچھ نہیں ہونا، اللہ کی رحمت ہے اس پہ، اللہ کا سایہ ہے. اور جہاں سایہ تھا وہاں نہیں کوئی بات بنی، یہاں سایہ اپنا ہی ڈالا ہوا ہے. یہ آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. معجزے طلب کر لینے کا پھر پتہ چلے گا، رگڑا لگاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جوتے مرواتا ہے. فرمایا کفار نتائج سے آگاہ نہیں، اور باقی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کو جا کر یہ بتا دیں کہ معجزے تو وہ ہیں ہم نے پوری دنیا کے لیے دکھا دیے ہیں، اور نتائج اس کے کیا ہوتے ہیں اکثر ہم علاج. ایک تو کفار کو نتائج سے نہیں پتا کہ اس کے نتیجے کا نکلنے، یہ سمجھے کہ معجزہ کوئی نشانی ہے، کھیل تماشا ہے نا جی، بٹن دبایا شبتے بازیاں ہیں. فرمایا یہ اللہ نے جب دکھا دیا پھر اس کی سنت حرکت میں آئے گی. تو سنت کیا ہے؟ مہلت دینا. قانون کیا ہے اللہ کا؟ بندے کو مہلت دینا. مہلت کیوں دیتا ہے؟ مہلت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گرفت سے بندہ باہر ہے کہ میں آپ کو مہلت دیتا ہوں، نہیں. مہلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے صرف آپ کو یہ جو ڈھیل دی ہوئی ہے یہ اپنی رحمت کی بنا پر دی ہوئی. کیوں؟ اللہ نے یہ کہا کہ جب کائنات بنائی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنے غضب قانون بنایا کہ میرے غضب پر میری رحمت حاوی رہے گی. یہ لا ہے، یہ لا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن آئین میں لکھا ہوا ہے، خود ہی لکھا ہے کہ میرا جو غضب ہے اس کے اوپر میری رحمت حاوی رہے گی. میں بہانے سے بندوں کو موقع دوں گا کہ آ جائے میری طرف سے. کبھی کہوں گا حج کر کے آ جاؤ، کبھی کہوں نمازیں پڑھ کے آ جاؤ، کبھی 1 مہینے کے روزے ایسے ہی فرض کر دوں گا کہ چلو کوئی نہیں 1 دن کو کٹ کے آ جاؤ، ہے جی. کبھی کہوں گا جس نے زکوٰۃ دے دی بخشا جائے گا، کبھی کہوں گا تہجد پڑھ لی. طرح سے میں ان کو اتنے موقع اپورچونٹیز دوں گا بھی ان کا ہینگ لگے نا پھٹکڑی اور رنگ بھی آئے چوکھا، مزے کرا دوں، عیش کرا دوں ان کو. میں ان کو طرح کے موقع دوں گا. لیکن فرمایا یہ میری ڈھیل کو میری کمزوری سمجھ رہے ہیں، میری اے نبی یہ میری ڈھیل کو یہ کمزوری سمجھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دعوت حق پر لبیک کرتے نا، فرمایا یہی لوگ ہیں جن کی عقل کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو دعوت حق کو مانتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کا آنکھ کام کر رہی ہے. جو دعوت حق پر لبیک کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے کان کام کر رہے ہیں. باقی اللہ نے فرمایا فارغ، آپ کہہ رہے ہیں اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، تو سمجھ لیں اللہ کی آپ کی باتوں میں آپ کا قانون اور ہے. آپ کے ہاں جو زیادہ کمائے، جو آپ کو بیوقوف بنائے، لش پش کو آپ کہتے بڑی اچھی زندگی، بڑی محنت کی تھی، کامیاب آدمی ہے. اللہ نے فرمایا ہمارے ہاں کامیابی کے معیار یہ نہیں ہے. جو دین کو مانے سمجھ لو اس نے اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کر لیا، اور جو کان کو مانے اس نے استعمال صحیح کر لیا. جس نے دین کو مانا قبول کیا وہ عقل مند ہے، باقی کھوتا پروگرام ہے سارا، باقی سب کھوتا پروگرام. ان کا کام ہے بوجھ ڈھونے. کھوتا کس کو کہتے؟ بوجھ ڈھونا. شام کو آ کے گھاس کھانی، سویرے پھر تیاری، پھر سویرے تیاری. یہ تو کہیں جا کے اصطلاح جو ہے نا گدھا، یہ تو کہیں اپنے گھر لکھ لیں. یہ میری وضع کرتا اصطلاح ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ اس گدھے سے تشبیہ دیتے، کا مثل الحمار اللہ نے کہا ہے قرآن مجید میں. اللہ نے فرمایا نبی کھوتے ہیں یہ سارے. ان کا کیا ہے؟
ان کو تو صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ان کا کیا ہے، صبح گئے بچوں کے لیے روٹی ٹکڑ کمایا، وہ کپڑے شپڑے پرفیوم شرفیوم لگا کے بیگم نے 2 پراٹھے ہاں جی سینڈوچ باندھ دیا، ساتھ کچھ کھانے کو دے دیا، چائے کا گرما گرم کپ پیا، ٹھنڈی گاڑی نکالی، اس میں بیٹھے دکانوں شاپوں مکانوں فیکٹری دکانوں جابوں پر چلے گئے، کپڑے شپڑے یونیفارم پہنے، وہاں پڑھایا، آئے تھکے ہارے ٹوٹے، شام کو پھر اس نے روٹی شوٹی ڈال دی اس کو، ہے سمجھتے روٹی ڈالنا؟ ایک ہوتی کھلائی جاتی ہے، ایک ہوتی ڈالی جاتی ہے۔ جب بھونک بھونک کے کتا ہٹ جاتا ہے پھر شام کو اس کو روٹی ڈالی جاتی ہے، اس کو روٹی ڈالتے ہیں۔ یہ پھر بغیر نہ پوچھا بیگم سے تم نے کوئی نماز کوئی روزہ، کوئی بچوں سے پوچھا کاکا میں تمہارے لیے مرتا ہوں، تم نے بھی کوئی میرے مرنے کے بعد کوئی انتظام کیا ہے میری بخشش کا؟ وہ ہمارے ایک دوست ہیں ان کے فوت کی ہو گئی، لو اتنے بچے دادی نے کچھ حافظ ہی حافظ چھوڑے ہوئے ہیں، ہاں جی حافظ ہی حافظ چھوڑے ہوئے ہیں، ایک بھی جنازہ نکال پڑھا سکا، ہم ان کے جنازے پہ گئے ایک بھی جنازہ نہیں پڑھا سکا، اتنی لمبی داڑیاں ہاں جی تسبیحاں دین کی باتیں ایسے بتاتے کہتے کاشی تب گمراہ ہے فلانا، دیکھ ساڑیاں ایڈی داڑیاں سے، ایک بھی جنازہ نہیں پڑھا۔ مولوی نے یقین جانے شہر کا معروف مولوی، بہت بڑا نام ہے، اگر بتاؤں تو کیا اتنا بڑا نام تصور نہیں کر سکتے، مدینے سے پڑھا ہوا عربی بولتا ہے، ساری دعائیں غلط پڑھی، کیسی بات ہے کیسی بات ہے؟ آپ کو کیا پتا مولوی کیا پڑھا ہے؟ انہوں نے کپڑے کر کے ادھا ہو گیا تو ادھا ہو گیا، تھی سمجھتے اچھا ادھا ہی ہو گیا فلانا، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں، ساری دعائیں میں پیچھے سنتا رہا، میں کہ لے ساری غلط پڑھنی آ گئی جو مرضی ہو جائے، مجھے پتا ہے اونچی آواز سے جنازہ پڑھاتے وہی رپیٹ کری جاتے ہیں، ایسا آپ کو چکر دیا آدھے پونے گھنٹے کا رپیٹ کری جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا یہ بھی کیا پڑھا رہے ہیں، او بیچارے اتنے پیچھے حافظ بیٹھے کچھ بھی نہیں۔ لو 95 سال کی مائی کو 8 پوتے 18 پوتے حجے بابا کا آنکھ ہوتے، اتنی اولاد ہونے کے بعد بھی کمائے تو لعنت ہے، اتنے بچے جان جنا کے قبیلہ قوم تیار کر لی پوری ڈنگروں کی، آپ کا جنازہ تک، اور کسی کو میت نہ نلانی ہے، میں نے بتایا میں کہ یار ایسے نہ لاؤ، ابا جی کو نہیں نلا سکتا، ہائے میرا ابا ابے کو کوئی نلا ہی نہیں سکتا، لب کے لیا وہ غلط ملت غسل دیتے ہیں، یہ ہندوؤں والا غسل دیتی ہیں، بریلویوں کی کئی عورتیں وہ مہندی لگاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ سہاگن ہے، ایسے یہ وہ کپڑے لال پہناتی، چوڑیاں جیسے وہ سجاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی امیاں کیسے دفن ہوئی ہیں، پتہ ہی نہیں، کئیوں کی امیاں مر گئی پتہ ہی کوئی نہیں۔ سرکار نے اپنی بیٹی کو فوت ہوئی، حضور نے خود جا کے غسل دلوایا، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے میں ایسے دو ایسے دو ایسے دو، پھر اپنی قمیض اتار کے پھینکی، اب چادر فرمایا یہ چادر میری بیٹی کو کفن میں دے دو۔ ڈنگروں کی طرح کی زندگی گزارتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں کھوتا نہ کہو، تو پھر میں کیا کہوں؟ جائیں جا کر اپنے بچوں کو کہو جی میرا منڈا حافظ ہے، حافظ کو چھوڑیں، اتنا قرآن مجید اس کو ذکر آنا کیا ہے، قرآن مجید کی محفوظ ہی اللہ نے کیا ہوا ہے، تو نے حافظ بنا کے کیا کرنا ہے؟ اس لڑکے کو نماز جنازہ آنی چاہیے تجھے غسل دلانے کے لیے، تیری بیٹی کو اپنی ماں کو نہلانا آنا چاہیے، اس کو کفن کا ہی نہیں پتا کہ کفن کی کتنے کپڑے ہوتے ہیں، اس میں الفی کون سی ہے، ہاں جی اس کے اندر مسلح کون سا ہے، اس کے اندر جناب اس کا جو ہے وہ پجامہ کون سا ہے، تہمت کون سا ہے، اوڑھنی کون سی، سینہ بند کون سا ہے، وہ کیسے باندھ ہے سینہ بند، کلمے دی چادر پا دیو اتنے کلمے دی چادر پا دیو، میں کہا کلمے دی تو قرآن دی چادر پا دے نہیں بخشے جانا، اندر رکھ دو قرآن مجید، 10 قرآن مجید کھانے بنا کے اندر لا کے اے سی لا کے خیر نقابہ کی تصویراں آپ زمزم نوا کے بندہ وچ پا دیو، اللہ کہتا نا انہوں آنتا دے میں پوچھنا ہے میں کی کر کے آئے دنیا سے۔ فرمایا رحمت الہی اس میں ہے، اور اس کے بعد مختصر اسی باتیں ختم کر کے اللہ نے فرمایا اللہ 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 نشانیاں مانتے ہیں، فرمایا نشانیاں تو اتنی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر کرے تیرا اللہ، اور انشاءاللہ بڑی اچھی بات بڑی مزے کی بات ہوگی، نشانیاں پھر اللہ نے کہا میں ذکر کرتا میں کروں گا نشانیوں کا ذکر، اللہ نے فرمایا معجزہ ہر شے ہم معجزہ کرا دیں گے، یہ معجزے کی مینٹیلٹی ہے، یہ ایک 33 سے لے کر 50 آیتوں تک کا ایک پورا خطبہ ہے، 1.5 گھنٹے کا خطاب کرتا ہوں، تو یہ قرآن مجید کی ساری یہ نہیں ہوتا کہ ایک آیت ہی نہیں، یہ ایک چیپٹر ہوتا ہے، پورا لنک ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ،
وہ پھر پورا لنک جب ملا کے نہیں پڑھا جاتا دل پہ اثر نہیں ہوتا. جیسے صورت ہوتی ہے نا پوری لیلاف قریش ایلا، یہ ایک چیپٹر ہے، اس طرح اس کے اندر نا پیراگراف ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے. تو یہ پیرا تھا جو 33 سے 50 کا ہے، جو آج ہم نے صرف ابھی 40 تک پڑھا ہے. تو اس کے بعد کی باقی 10 آیتوں کی انشاءاللہ اگلی دفعہ تفسیر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. موضوع کے انکار کے انتظار کی بجائے نا ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی آنکھ، کان اور دل، یہ دونوں کو جو ہے نا استعمال میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی ہمیں اپنے کان کا صحیح استعمال سے بتلا. یا الہی ہمیں اپنی نظر کا صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما. یا الہی ہمیں اپنے دل کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما. اپنی عقل کو یا اللہ دین کے معاملے میں حرکت میں لانے کی توفیق عطا فرما. یا الہی اس کے نتیجے میں جو ایمان ہمیں عطا، وہ یقین والا ایمان عطا فرما. اللہ یقین والا فہم عطا فرما، یقین والا فکر اور اپنا قرب عطا فرما. یا الہی ہمیں دین کے کام میں جلد بازی سے معمون اور محفوظ فرما. یا الہی ہماری راہوں کو سیدھا فرما. اللہ معجزے دکھانے کے بعد ہمیں راہ حق پر رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جتنے بیمار شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جتنے ضرورت مند ہیں ان کی ضروریات زندگی پورا فرما. یا اللہ تو ہمارا غوث ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، غریب نواز، مشکل کشا تو ہی ہے. ہم تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. پہلے بھی ضروریات زندگی آپ نے پوری کی، اب بھی آپ پوری کرتے ہیں، آئندہ بھی آپ نے پوری کرنی. جو دعائیں مانگنی مانگ لی، جو نہیں ہمیں یاد اور نئی ضروریات کے بارے میں اپنی جناب سے پورا فرما. یا الہی حلال رزق، طیب پاک رزق عطا فرما. پاک راہوں میں انہیں لگانے کی توفیق عطا فرما. پاکستان کو استحکام نصیب فرما. اس کے اندرونی بیرونی خلفشار سے معمون اور محفوظ فرما. یا الہی ہمارے اعمال صالحہ کو قبول و منظور فرما، اور ہم جس کرب میں مشکل میں گرفتار ہیں اس کرب اور مشکل کو دور فرما. دکھوں بیماریوں سے بچا، حوادث سلام کے ہجوم سے معمون اور محفوظ فرما. اندرونی بیرونی بیماریوں سے نجات عطا فرما. اور اللہ ہماری ہر ضرورت کو پورا فرما. ہر قرض سے نجات عطا فرما. ہر مقروض کو قرض سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہر کرب والے کو کرب سے نجات عطا فرما، اور ہر غم والے کو ہر غم اور حزن سے نجات عطا فرما. اپنی طرف سے کشادگیاں عطا فرما، اور ہم پر کشادگیوں کی اللہ رحمت برسا، اور ہمیں حدود الہی زمین پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.